نعرہ حیدری یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے میری بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی ہے نیک خاتون ہے آسیہ بھی بات جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے اے فاطمہ کا خیال آ گیا ہے یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے اے جب خدا کا خیال آ گیا ہے ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا بات جب حق باطل کی آئی کربلا کا خیال آ گیا ہے کربلا کا خیال آ گیا ہے اللهم صل على محمد وآل محمد وجل تم بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ اختیار ہے کل کے باوجود اختیار ہے کل کے باوجود چکی پی ستی ہے فاطمہ چکی پی ستی ہے فاطمہ
رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، دوسرا علی نہ ڈھونڈیے، دوسرا علی نہ ڈھونڈیے، ایک ہی بنی ہے فاطمہ، ایک ہی بنی ہے فاطمہ، جائے گا جنا میں کیسے سے، جائے گا جنا میں کیسے سے، در پہ جو کھڑی ہے فاطمہ، در پہ جو کھڑی ہے فاطمہ، صلوات ایک مطلع اور چند شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ جس کی سخاوتوں کی سند حل عطا بنی، جس کی سخاوتوں کی سند حل عطا بنی، اس کی طہارتوں کی سند انما بنی، اس کی طہارتوں کی سند انما بنی، وہ فاطمہ جو دین خدا کی بقا بنی، وہ فاطمہ جو فخر شہ لافتہ بنی، وہ فاطمہ جو فخر شہ لافتہ بنی، اور قرباں رضائیں جس پہ وہی راضیہ بنی، سجدوں کو جس پہ فخر وہی ساجدہ بنی، سجدوں کو جس پہ فخر وہی ساجدہ بنی۔ اور یہ شعر آپ لوگوں کے لیے ہے کہ جس کی خبر علی ہے ولایت کے باب میں، جس کی خبر علی ہے ولایت کے باب میں، زہرا اسی خبر کے لیے مبتدا بنی، جس کی خبر علی ہے ولایت کے باب میں، زہرا اسی خبر کے لیے مبتدا بنی۔ اور یہ اشعار بھی سماعت فرمائیے گا کہ بس زمانے میں یہ رتبہ فاطمہ زہرا کا ہے، بس زمانے میں یہ رتبہ فاطمہ زہرا کا ہے، عصمتوں کے لب پہ چرچا فاطمہ زہرا کا ہے، بس زمانے میں یہ رتبہ فاطمہ زہرا کا ہے، عصمتوں کے لب پہ چرچا فاطمہ زہرا کا ہے، اس طرح قرآن سے رشتہ فاطمہ زہرا کا ہے، مدح خواں ہر ایک سورہ فاطمہ زہرا کا ہے، مدح خواں بس ایک سورہ فاطمہ زہرا کا ہے، اور کس طرح بتلائیں کیا کیا فاطمہ زہرا کا ہے، جو جہاں میں ہے وہ سارا فاطمہ زہرا کا ہے، کس طرح بتلائیں کیا کیا فاطمہ زہرا کا ہے، جو جہاں میں ہے وہ سارا فاطمہ زہرا کا ہے، فرش سے، اور یہ سماعت فرمائیے گا کہ جو جہاں میں ہے وہ سارا فاطمہ زہرا کا ہے، اسی کے ذیل میں کہ فرش سے عرش بری تک، عرش سے جنت تلک، فرش سے عرش بری تک، عرش سے جنت تلک، فرش سے عرش بری تک، عرش سے جنت تلک، جو جہاں کھاتا ہے صدقہ فاطمہ زہرا کا ہے، فرش سے عرش بری تک، عرش سے جنت تلک، جو جہاں کھاتا ہے صدقہ فاطمہ زہرا کا ہے، جو جہاں میں ہے وہ سارا فاطمہ زہرا کا ہے، جو جہاں کھاتا ہے صدقہ فاطمہ زہرا کا ہے، کربلا مشہد نجف قم کاظمین و سامرا، کربلا مشہد جو جہاں میں ہے وہ سارا فاطمہ زہرا کا ہے، کربلا مشہد نجف قم کاظمین و سامرا، جس طرف دیکھو علاقہ فاطمہ زہرا کا ہے، کربلا مشہد نجف قم کاظمین و سامرا، جس طرف دیکھو علاقہ فاطمہ زہرا کا ہے، اے بقی کو توڑنے والو، اے بقی کو توڑنے والو تمہیں بھی ہے خبر، اے بقی کو توڑنے والو تمہیں بھی ہے خبر، سارا مکہ اور مدینہ فاطمہ زہرا کا ہے،
اے بقی کو توڑنے والوں تمہیں بھی ہے خبر، سارا مکہ اور مدینہ فاطمہ زہرا کا ہے، اس لیے پڑھتا ہوں اکثر میں نمازوں میں اسے، اس لیے پڑھتا ہوں اکثر میں نمازوں میں اسے، سورہ کوثر قصیدہ فاطمہ زہرا کا ہے، اس لیے پڑھتا ہوں اکثر میں نمازوں میں اسے، سورہ کوثر قصیدہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ اور ان کی مدحت، ان کی مرضی، میرا حیدر کچھ نہیں، ان کی مدحت، ان کی مرضی، میرا حیدر کچھ نہیں، جو ملے الفاظ ہدیہ فاطمہ زہرا کا ہے، جو ملے الفاظ ہدیہ فاطمہ زہرا کا ہے، فرش سے عرش بری تک، عرش سے جنت تلک، جو جہاں کھاتا ہے صدقہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متزافرا من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله إن فاطمة وعي رضا الله۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ علماء اکرام، رسولان کربلا، سفیران کریم اہل بیت، زہ نصیب اور اللہ کا بے پناہ شکر کہ اس نے ایک بار پھر یہ توفیق عنایت فرمائی کہ فاطمہ کی بارگاہ میں صاحب عظمت فاطمہ کا تذکرہ کر سکوں اور اپنے
گناہوں کی بخشش کے ساتھ اپنے شفاعت کا کوئی سامان کر سکوں۔ دیکھیے، آپ سب علماء کرام ہیں اور مسلم الثبوت خطیبوں میں سے ہیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ خطابت کے بہت سارے اپنے اصول ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، جس میں حال اور مقال کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور سماعتوں کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، ورنہ جیسے کہ اردو میں ایک کہاوت ہے کہ پتھر میں کبھی جونک نہیں لگتی ہے، تو وہ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پتھریلی علاقوں میں نہ شیش محل بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی ان پلکوں سے پہاڑوں کو کھودا جاتا ہے۔ ہاں، بہت سارے ایسا ہنر رکھتے ہیں کہ جب کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو دشمن بھی کہتا ہے کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا۔ تو وہ جرأت اظہار اور وہ رعب، وہ دبدبا، وہ ہیمنت، وہ ہیبت، وہ دہشت اور وحشت جو دشمنوں کے دل میں ہونی چاہیے ہے، وہ صدقہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ دوسری جو اصل گزارش ان سارے اردو مکالمے کی جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ بچپن سے جو ہماری تربیت ہوئی ہے لکھنؤ میں، ہم کو جو پہلا جو درس دیا گیا تھا خطابت کے میدان کا، اس شمشیر کو ہاتھ میں دینے سے پہلے، کہ اپنے دل اور آنکھوں سے مجمع کا ڈر نکال دو۔ اگر تم گھبرا کر کے تم نے چھت و دیواریں دیکھ کے مجلس پڑھی تو یہ کبھی نہیں پڑھنے دیں گے تمہیں۔ اور کوشش یہ کرو کہ جنگ میں یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مجھے آداب جنگ سے آپ لوگوں کی کسی حد تک واقفیت ہے جو پہلے ہوتی تھی جنگوں کے، اور ابھی بھی جو ہوتا ہے، وہ بہادری یہ ہے کہ دشمن کے قریب سے قریب اپنے آپ کو پہنچا دو۔ لیکن خطابت کی جو جنگ یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو قریب سے قریب بلا لو۔ تو یہ واہ واہ نہیں، ہمت کریے، اٹھ کے آئیے، میں ڈرتا نہیں، اگر آپ ڈر رہے ہیں تو آگے آئیے۔ برائے خوشی مجھے سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر دیکھیے، اگر آپ سے اتنا قریب ہو کر کے اور اتنے دل لگی سے گفتگو نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ میں نے ایک بات ایک جگہ کہی تھی کہ اس دنیا کی یہ بکی ہوئی میڈیا نے، اس نے تو پہلے ہی حالات ایسے خراب کر دیے تھے کہ ہم لوگ کے دل تو پہلے ہی نہیں ملتے تھے۔ کورونا نے بھات بھی نہیں ملانے دیا ایک دوسرے سے۔ لیکن یہ وہاں ہے کہ جہاں اے بھیا اس کو کم کرو، یہ ہم سے زیادہ بولتا ہے، اس کو ایکو کم کرو، اور لطف نہیں رہتا، ایک بار کہیں گے یہ 3 بار بولے گا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ بہتر ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جی ایک دوستانہ ماحول ہوتا ہے اور آپ سے کہنے میں بڑا لطف آتا ہے، اور آپ سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے، اور ایک درد مندی ہے۔ بلکہ آپ اس وقت کے نخیلا میں ہیں، تاریخ پتہ نظر ہے نا آپ کی، آپ اس وقت حالات کے ان نخیلا میں ہیں جہاں لشکر امام زمان کی تربیت بھی ہونا ہے اور ترتیب بھی ہونا ہے۔ لیے کہ دیکھیں، اس در اور گھر کا کرم اور شرف یہ ہے کہ یہ کبھی کسی کا قرض اپنی گردن پہ نہیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو شروع کروں مجلس میں۔ یہ گھر، یہ در، یہ گھرانہ ایسا ہے آل محمد کا کہ کسی کا قرض اپنی گردن پہ نہیں رکھتا ہے۔ لیکن میں اردو ساتھ ساتھ بولتا جاؤں گا اور آپ سندھی میں ترجمہ ذہن میں جلدی جلدی کرتے جائیے گا۔ ہم نے دیکھا کہ سورج کو پلٹانے والے کے سپوت نے اپنے ایک شہر سے کوچ کیا اور آ کر کے حرم الہی میں پناہ لی، اور پناہ لینے کے بعد چند مہینے گزارنے کے بعد جب ایک بدنام زمانہ شہر کا رخ کیا ہے اور شہر میں بس جانے والے تھے کہ ایک بار گھوڑے کی کنوتیاں جیسے دکھائی دی، تو آتے ہوئے افراد جب دکھائی دیے اور وہ اتنا قریب آ گئے، اور قریب آنے کے بعد نماز تو ادا کر لی، لیکن نماز ادا کرنے سے پہلے تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جیسے وہ لوگ آئے، کلام کرنے سے پہلے امام نے کیا بھیا آگے بلا لیں،
گود بھی اٹھانا پڑے گا، علماء یہ ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں. آ جاؤ بھیا، آ جاؤ، آگے آ جاؤ. آج آپ ہی لوگ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، زندہ باد. محمد و آل محمد، بلندتر صلوات. جیسے اس شہر میں بھی سلامت رہیں، جیسے اس شہر میں پہنچنا چاہتے تھے کہ 1000 کا لشکر، ٹکڑی اور جتھا آیا ہے، اور آنے سے پہلے، نماز ادا کرنے سے پہلے تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ ایک بار امیر کائنات کے سپوت نے ساقی کوثر کے لال نے کہا ہے کہ یہ لوگ پیاسے ہیں، عباس انہیں پانی پلا دو، اکبر ان کی ہمراہی کرو، قاسم ان کے شانہ بشانہ رہو. مشکوں کے دہانے کھول دیے گئے. ساقی کوثر کا لال نہ ہوتا اگر دہانے نہ کھول دیتا. مشکوں کے دہانے کھولے، ان کا دہن کھل گیا. مشکوں کے دہانے کھولے اور ان کا دہن کھل گیا. سارے لشکر والوں کو سیراب کیا. سیراب کرنے کے بعد کہا کہ ان کے گھوڑوں کو پانی پلا دو، گھوڑوں کو پلایا گیا. اس کے بعد کہا ان کے جسموں پہ چھڑکاؤ کر دو، بھی پانی کر دیا گیا. تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ آخر میں ایک شخص جو بہت اتنا زیادہ پیاسا تھا، وہ دیر سے ہانپتا کانپتا آیا، اور جب وہ سواری سے اتر نہیں سکا ہے، گر گیا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے. امیر کائنات کے سپوت نے اس کو اٹھایا ہے، ایک ہاتھ سے اس کا سہارا دیا، دوسرے ہاتھ سے مشک میں کا جو پانی چلو لگا کر کے اسے پلایا ہے. کرم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کلام بعد میں کرتے ہیں، ضیافت پہلے کرتے ہیں. کرم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کلام بعد میں کرتے ہیں، ضیافت پہلے کرتے ہیں. سارے لوگوں کو سیراب کیا، اس لیے کہ ساقی کوثر کا لال تھا. سیرابی کے بعد نماز کے مرحلے کے بعد جیسے عنان اسب کو موڑا ہے اور سواری کو موڑنے کوفے کی طرف میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کوفے کی جانب جیسے جلنا چاہا ہے، یہ جس کو پلایا ہے، یہ جسے سہارا دیا ہے، یہ جس نے ابھی نماز ادا کی ہے، اس نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈال دیا. یہی ہے نا. اور کہا کہ نہیں، آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں. تو تاریخ نے جو جملہ نقل کیا ہے خالق نحو بلاغہ کے لال کا، حور تیرے غم میں تیری ماں بیٹھے. یہ تو سب آپ لوگ گریز کرتے ہیں مصائب کے، لیکن مصائب کے فضائل کے رخ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنے حساب سے اس کو پیش کریے گا اپنے علاقے اور اپنے ملک اور شہر میں. تاریخ عصمت میں جرم کرنے والے 2 لوگ ہیں، آدم سے لے کر کے خاتم تک، اور امیر کائنات سے لے کر کے سرکار حجت تک. نبوت کے سلسلے کی ایک مجرمہ اور امامت کے سلسلے میں ایک مجرم. ان دونوں کی تاریخ میں ایک مجرمہ کا نام ملتا ہے اور ایک مجرم کا نام ملتا ہے. جس نے دامن تک اپنے گستاخ ہاتھوں کو غلط ارادے سے پہنچایا تھا، اس کا نام زلیخا ہے. ڈرو نہیں، ہو تو نبی کی بیوی تھی. جس نے اپنے گستاخ ہاتھ پہنچا دیا دامن یوسف تک، اس کا نام زلیخا ہے. اور جس نے اپنے لرزتے ہاتھوں کا غلط ارادے تک لجامہ فرس حسینی تک ہاتھ پہنچا دیا، اس کا نام حور ہے. اور دونوں نے اپنے مجرموں کو معاف کیا، اپنے گنہگاروں کو معاف کیا ہے. اور دونوں نے اپنے مجرموں کو، اپنے گنہگاروں کو معاف کیا ہے. یوسف نے معاف کیا زلیخا کو، حسین نے معاف کیا حور کو. لیکن تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے اور معاف ہی نہیں کیا ہے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انعام بھی دیا ہے. دونوں نے اپنے مجرموں کو معاف کیا، معاف کرنے کے بعد انعام بھی دیا ہے. جب زلیخا کو انعام دیا یوسف نے، تو چہرے کی جھریاں بدلی، جوانی عطا کی. چہرے کی جھریاں بدلی، جوانی عطا کی. حسن کے بے تاج بادشاہ کا نام ہے یوسف. حسن کے بے تاج بادشاہ کا نام ہے یوسف. جو جس کے پاس ہوتا دیتا وہی ہے نا. تو بادشاہ نے کیا کیا؟ جھریاں بدلی اور جوانی دے دی. جو جھریاں بدل دے، جوانی دے دے، وہ یوسف ہے. جو مقدر بدل دے، وہ حسین ہے. چہرے کی جھریاں بدلی اور ضعیفی کو جوانی میں تبدیل کیا. جو صرف جھریوں کو بدل دیتا ہے اسے یوسف کہتے ہیں، لیکن جو مقدر بدل دیتا ہے اسے حسین کہتے ہیں. جھریاں بدلنا، چونکہ حسن کے بے تاج بادشاہ کا نام یوسف تھا، تو انہوں نے ضعیفی کو جوانی میں بدلا. جو مقدر بدلتا ہے، جس کا ادنا سا نمونہ ایک حور ہے، اس کا نام حور ہے. اچھا، جیسے لجامہ فرس حسینی پہ حور نے ہاتھ ڈالا تھا، کیا کہا تھا؟ حور تیرے غم میں تیری ماں بیٹھے. اور یہ جملہ ابھی اپنے اختتام تک پہنچانا تھا. تاریخ نے جو کیفیت لکھی ہے کہ حور کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اور کہا کہ فرزند رسول، میں بھی یہ جملہ دہرا سکتا تھا. مصائب نہیں ہے، میں ایک رخ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں بھی یہ جملہ دہرا سکتا تھا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی.
چونکہ شہزادی کا تذکرہ ہے، ہم سب کی شفاعت کا ذریعہ ہو جائے۔ میں بھی یہ جملہ آپ کے لیے دہرا سکتا تھا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی۔ حر نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ نہیں ڈالا تھا، جہنم کے دروازے پہ دستک دے دیا تھا۔ قدر کریں، قدر کریں۔ حر نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ نہیں ڈالا تھا، جہنم کے دروازے پہ دستک دے دی تھی۔ بچی کا بچا کیسے؟ وہ صرف ایک لمحے کے لیے ذہن میں احترام زہرا آیا، صرف ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے ذہن میں احترام زہرا آیا، احترام آیا، دروازے جنت سے بچا لائی زہرا۔ اور اب یہ جو آتش فشاں بننا تھا، جو جرقہ تھا آتش فشاں بن گیا۔ اچھا کیا کیا؟ حسین کبھی کسی کا قرض اپنی گردن پہ نہیں رکھتا۔ یہ فرش بچھانے والوں، یہ تبرک پیش کرنے والوں، یہ ساری چیزیں یہ ذہن میں نہ آئے کہ میں نے حسین کی ماں پر احسان کر دیا ہے۔ مجلسیں برپا کرنے والوں ذہن کے کسی گوشے میں نہ آئے کہ میں نے حسین پر احسان کر دیا۔ حسین کسی کا قرض اپنی گردن پہ نہیں رکھتا ہے۔ کیا کیا کہ جس ذہن میں حر نے احترام مادر حسین کیا تھا، اسی پیشانی پر حسین نے فاطمہ کا رومال باندھ دیا ہے۔ جس ذہن میں سوچا ہے نا میری ماں کا احترام کیا ہے، اسی پیشانی پہ رومال زہرا باندھا ہے۔ حسین کیا کچھ نہیں دے سکتا تھا، اس کے انعام میں کیا کچھ نہیں دے سکتا، لیکن اے میرے دوستو، جیسا امتحان ہوتا ہے ڈگری ویسی ہی دی جاتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بی اے کا ایگزام دیں، ایم اے کی ڈگری آپ کو دے دی جائے، ایم اے کا ایگزام دے، پی ایچ ڈی آپ کو دے دیا جائے۔ جس سبجیکٹ کا امتحان ہوتا ہے اسی سبجیکٹ کے آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر ذہن میں تصور کیا ہے احترام زہرا کا، تو اسی پیشانی پر رومال فاطمہ بننے کی ضرورت ہے، تاکہ کبھی حسین کی گردن پر ایک لمحے کے لیے ابھی سوچا ہے، صرف کلمے کو دہرایا ہے، اور اس کا جزا کیا دیا حسین نے کہ اگر اس کا صرف ایک تار مل جائے کائنات کے کسی بھی بادشاہ کو، اگر اس کے پہلو میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے تو اپنے تاج میں ٹاک لینا چاہے گا اس رومال کے لیے۔ اور باندھا کہاں ہے؟ پیشانی حر پر۔ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جب حضرت حر علیہ السلام کے قبر میں پانی کا مرحلہ آیا تھا، تو یا ایک واقعے کے تحت ہے کہ ایک بادشاہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ تجدید قبر کے وقت جناب حر کے لیے کہ تجدید قبر کا مرحلہ آیا، تو اس کو اطلاع تھی کہ ان کی پیشانی پر بنت رسول کا رومال بدھا ہوا ہے، اور وہ ضرورت کے تحت، جب نبش قبر تو لفظ استعمال کرنا شاید مناسب نہ ہو، جب اس قبر کی تجدید و تعمیر کے سلسلے میں یہ مرحلہ آیا تو دیکھا کہ پیشانی پر ابھی بھی وہ رومال بدھا ہوا ہے اور ویسے ہی تر و تازہ ہے۔ تو یہ خواہش اور حکم کی حد تک کر دیا کہ اس رومال کو مجھے چاہیے، پیشانی سے کھول لو، اب تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے پیشانی حر سے رومال زہرا کو کھولا گیا، تاریخ نے سینے میں محفوظ کر لیا ہے کہ پیشانی سے پھر تازہ خون بہنے لگا، پیشانی سے پھر تازہ خون بہنے لگا، اور جب اس کی کیفیت بڑی تو بتائے گا کہ فوراً باندھ دو، جیسے باندھا پھر خون بن گیا۔ بتانا یہ چاہے ذکر فاطمہ ہو یا رومال فاطمہ، ذکر فاطمہ ہو یا رومال فاطمہ، جہاں جہاں یہ ذکر ہوگا، حدیث کسا کے نام پہ یا فضائل فاطمہ کے نام سے یا رومال کے نام سے ذکر کرو گے تو دل کا زخم بھرے گا، رومال باندھ دیں گے تو پیشانی حر کا زخم بھر جائے گا۔ جب یہ بد جاتا ہے تو زخم بھر جاتا ہے، کھول دیا جائے تو 1000 سال بعد بھی وہ زخم دوبارہ ہرا ہو جاتا ہے۔ جس کے رومال میں اتنی جان ہو کہ شہید کربلا کی پیشانی کے زخم کو روک کر کے خون کو رسنے اور بہنے سے روک لے، اس کے گود کے پالے اولادوں کا کیا عالم ہوگا۔ امام زمانہ باواز بلند تر صلوات آقا وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ابھی ہے امکان ہے تھوڑا سا آگے آ جائیے، پلیز آ جائیے، ابھی 1-2-4 لوگوں کی ادھر جگہ ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، اور جو بقیہ ان کو ادھر رہنمائی کر دیجئے، آ جائیے تھوڑا سا اور آگے آ جائیے۔ بڑی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے مجلس اور بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے۔ بر محمد والے محمد صلوات مرضی پروردگار کا محل ہے شہزادی، اور جس کے رومال کا ایک ادنا سا معجزہ اور اثر یہ ہے کہ چونکہ دست فاطمہ اس سے مس ہو گئے ہیں،
تو اگر شہزادی کے دستہائے پاک کسی ایک بے جان پارچے اور دھاگے سے مس ہو جائیں تو کربلا کے اتنے بڑے جیالے اور بہادر کی پیشانی کے زخم کا مرہم بن جاتے ہیں، اور اگر شہزادی کا وجود نازنین پاک کسی وجود میں ڈھل جائے تو حق یہی ہوتا ہے کہ اگر اس وجود کا ایک قطرہ کسی خاک پہ گر جائے تو وہ خاک نہ رہے، خاک شفا ہو جائے۔ اب اس وجود کا اثر یہ ہے کہ اگر ایک قطرہ کسی خاک پر گر جائے تو خاک نہیں رہے، خاک شفا ہو جانا چاہیے۔ اور اس گھرانے کا یہ تو عطیہ ہے، اب لوگ نہ جانے تو کیا کر سکتے ہیں۔ جب یہ قطرہ کسی اگر خاک پہ گرتا ہے تو خاک شفا ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا، اس میں اکثریت نے دیکھا ہوگا، نجف جائیے، اللہ پروردگار راہیں کھولے اور ہم سب ایک ساتھ جائیں محرم اور 40 انشاءاللہ ہم لوگ کربلا میں کریں، اس کے پہلے حالات پہنچے کہ ہم نجف جائیں۔ نجف کا 20 کلومیٹر کا قبرستان آپ نے دیکھا ہے، نام آپ سب جانتے ہیں۔ وہاں پر خاص وقت میں جب شبنم کے قطرات گرتے ہیں، اور شبنم کے قطرات گرنے کے بعد جس سے تراب اپنے سینے پہ روکے رکھی رہتی ہے، اور جیسے ہی اس سورج کو پلٹانے والے کے صدقے کی پہلی کرن اس شبنم کے قطرے پہ پڑتی ہے، جو تب تک قطرہ تھا اب وہ در نجف ہو جاتا ہے۔ بس بات اتنی سی کہ شبنم اس ارادے سے گرے کہ گر کہاں رہے ہیں، شبنم اس ارادے سے گرے کہ گر کہاں رہے ہیں، اور تراب اس کو یہ دیکھے کہ اس کو اپنے سینے پہ سنبھال لے، سنبھالنے کے بعد منتظر رہے ان کرنوں کا جو کسی کے اشارے پہ دوڑا چلا آیا تھا، تو اس کے آنے کے بعد ارادہ بھی پاک ہو، جہاں جا رہے ہیں منزل بھی پاک ہو، اور جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی پاکیزہ ہو، تو شبنم میں اتنی جان آ جاتی ہے کہ فاتح خیبر کی ایک نظر پھر اسے مٹنے نہیں دیتی ہے، اسے در نجف بنا دیتی ہے۔ اس گھرانے کا معجزہ یہی کہ اگر ہاتھوں کا دیتے ہیں تو لال و دھون دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، لال و دھون کے لیے امت پریشان رہے، در نجف کے لیے لوگ جا کے تراشیں اور اسے کریدیں اور لے کر کے آئیں۔ آپ کو یہ خیال رہے کہ ان تمام چیزوں کا وارث جو ہے اس کی آپ نوکری میں ہیں۔ خدا کی قسم، یہ مقام غرور، یہ مقام افتخار یہ ہے، جتنا اپنی قسمت پہ آپ ناز کریں اتنا کم ہے۔ آج یہ جیسے حالات 1 سال سے خراب ہے، دنیا کے کروڑ پتی اور لکھ پتی لوگ جتنے ہیں وہ پریشان یہ ہیں، صرف لائیو حرم کا منظر دیکھ لیتے ہیں ان کی آنکھیں روتے روتے تھکتی نہیں، پریشان تو قبلہ دعا کریے گا، دعا کیجئے گا، حرم جائیے گا، مجھے لائیو دکھا دیجئے گا، ذری کا ذرا کلوز اپ ہمیں ہمارے لیے بھیج دیجئے گا۔ میرے دوستو، جو صرف ایک لمحے کے لیے صرف تصویر، بے جان تصویر دیکھنے کے لیے پریشان ہے، کیا اس کا کرم نہیں ہے؟ ہم کو گاؤں سے اٹھایا، قریے سے اٹھایا، دیہات سے اٹھایا، غریب گھر خاندان سے اٹھایا، وہاں لا کے روک دیا جسے آشیانِ آل محمد کہتے ہیں۔ کیا یہ مقدر پہ ناز کرنے لائق نہیں ہے، جس کے لیے جب پوری دنیا میں ہر طرف آفت و طوفان اور بے ہنگامی اور بے سکونی پیدا ہو جائے گی تو لوگ قم کے طرف آئیں گے؟ جب لوگ آئیں گے تو اور بات ہوتی ہے، ایک بار لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ایک بار شہزادی کسی کو بلاتی ہے۔ یہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں اس طرح گفتگو کرنے کے نہیں، لیکن صرف میں اپنے نفس کو احساس دلانا چاہتا ہوں۔ آنکھ بند کر کے ابھی ٹھنڈے دماغ سے اپنے آپ کو سوچئے، اپنے گھر کو سوچئے، اپنے خاندان کو سوچئے، اپنے اقربا کو سوچئے، اپنا بیک گراؤنڈ آپ سوچئے، کیا اس لائق تھا کہ آپ کی ذات، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کی مالی حالات، آپ کے گاؤں کی کیفیت، آپ کے گھر کی کیفیت یہ تھی کہ ایک معمولی سے گھر کو چھوڑیں، آشیانِ آل محمد میں آ کے بس جائیں؟ لوگ ہتھیلی پہ پیسے لیے گھوم رہے ہیں، قم میں گھر نہیں خرید پا رہے جنہیں پیسہ دیا ہے، کبھی ریٹ اوپر جا رہا ہے، کبھی کچھ مشکل ہو رہی ہے، حرم کے کنارے خریدنا چاہتے ہیں۔ اے بی بی، تیرے کرم پہ صدقے جاؤں، ایک کریمہ تیری نوازش پر اپنی روحوں کو واری کر دیں بی بی، آپ نے ہم اس لائق نہیں تھے۔ ہاں، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ اصفہان کا سلمان آیا، دل دیکھتا تو اسے منا اہل البیت بنا۔ اہل محمد جسم کے نہیں دل کے خریدار ہیں، فکر اور عقیدے کے خریدار ہیں۔ جب بھی گوشہ تنہائی میں ہوں تو اللہ کے اس رخ سے شکریہ ادا کریں۔ شہزادی کے وہاں جائیں، سلام کرتے سب سے پہلے ہاتھوں کو جوڑ کے، اے بی بی شکر گزار ہیں، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا برت، میں اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں تھا کہ آپ اپنے شہر میں پناہ لینے دیتی، لیکن بی بی کبھی آپ نے میرے گناہوں کو نہیں دیکھا، بی بی کبھی آپ نے میری خطاؤں کو نہیں دیکھا، بی بی ہمیشہ آپ نے اپنے کرم کو دیکھا ہے۔ اے میرے عزیزو، اگر ایک کریمہ آپ پہ مسلسل کرم پہ کرم، کرم پہ کرم کرتی چلی جا رہی ہے تو کرم کا تقاضا یہ ہے کہ کتابیں آپ کے مطالعے سے بوسیدہ ہو جائیں،
خطابت کی تیاری کریں آپ، قلم کو مضبوط کریں آپ، تدریس کو مضبوط کریں آپ، تاکہ جب لوٹیں یہاں سے جانے کے بعد تو لوگ یہ کہیں آئے کہاں سے؟ قم سے آئے ہیں، اور آپ جب پلٹنے لگے اپنے منطقہ تبلیغی اور علاقے تبلیغی سے تو آپ یہ کہیں کہ جا کر کے کریمہ کو ہمارا سلام کہیے گا کہ آپ جیسی اولاد انہوں نے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ احساس ہے جو ہر کوئی نہیں کہہ پاتا۔ ہم لوگ اپنا ایک درد دل جو آپ سے کہنا چاہتے ہیں، پھر کہیے تو میں پھر خطابت کی طرف پلٹا ہوں اور رات بھر پڑھتا رہوں گا، نہ میرے نقطے میں کمی آئے گی نہ مجھے ذوف آئے گا، لیکن یہ ہے جو مجھے اپنے نفس کو ایک احساس دلاتا رہے۔ کتاب خطابت کے لیے رٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، الفاظ کے ذخیرے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں سے دوڑے چلے جاؤ، کشکول گدا کھولو، زبان سے اس خاک کو چاٹ کے چلے آؤ۔ بی بی آپ کی خاک چاٹ کے جا رہے ہیں، اگر نہ بولنے دیا مجھے کچھ نہیں ہوگا، لوگ یہ کہیں گے خاتمہ اور کریمہ کے خاک میں اثر نہیں ہے۔ افطار کرنا چاہتے روزہ رکھیں، اسی نیت سے روزہ رکھیں، 2 یا 3 دن کا روزہ رکھیں۔ ابھی تو مشکلات ہیں، پریشانیاں، اللہ کرے وہ دن آ جائے، ذریعہ پاک کے پاس جائے، جو خاک اس خاک کو چاٹے۔ ممکن نہیں ہے، یہاں تو گونگے خطیب ہو جاتے ہیں، یہاں تو گونگے خطیب ہو جاتے ہیں، در آل محمد پہنچنے کے بعد آپ کو بولنا نہ ہے، ناممکن ہے، بس یہ کہ نیت پاک ہونی چاہیے۔ کوئی صاحب اگر جائیں اور پانی کے پاس پہنچنے کے بعد اسی بیسلری پانی کو اپنے ایک ظرف میں لینے کے بعد دیکھے اور دیکھنے کے بعد آڑے ترچھے منہ بنائے، یہ کیا اور ایسا ہے اور ویسا کیا کہ پانی بڑا خراب ہے تو بیسلری والا غلط بیچ رہا ہے۔ وہ نہیں صاحب، ہم نے بھی لیا اور اتنا شفاف پانی ہے، اتنا بالکل میٹھا ہے، تو کہیے اس میں خراب کیوں؟ کہ لے معاف کیجیے گا، پانی میں کوئی کمی نہیں ہے، جو برتن آپ لے کر کے اس میں پہلے سے زنگ لگا ہوا ہے، اس میں پہلے سے کائی جمی ہے، گرد اور کائی کو صاف کر دیں، پانی اتنا ہی میٹھا ہے، اتنا ہی شفاف ہے۔ اور جب یہاں تک آ گئے تو اگر اس بات کو نہ پڑھیں تو مجھے مزہ نہیں آئے گا اور میری گردن پہ قرض رہ جائے گا میں سادات اور مادر سادات کا۔ گریز کروں یہاں سے۔ مدینے میں 2 باپ، دونوں معصوم، ایک نبوت کا آخری تاجدار اور ایک امامت کا 7واں ذمہ دار۔ دونوں باپ معصوم ہیں، ایک نبوت کا تاجدار ہے اور امامت کا تاجدار ہے، دونوں باپ کے نام الگ ہیں۔ چونکہ شاید شہزادی اسی واقعے سے ہم لوگ کی شفاعت کر دیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں اپنے وجود کا لہو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کی توجہ نے روز محشر آپ سے شکوہ کروں گا۔ مدینے کے 2 باپ، ایک نبوت کا تاجدار ہے اور ایک امامت کا تاجدار ہے۔ مدینے کے 2 معصوم باپوں کے نام الگ الگ ہیں اور مدینے کی 2 بیٹیاں دونوں معصومہ ہیں، لیکن دونوں معصومہ بیٹیوں کا نام ایک ہے، باپ کا نام الگ ہے، بیٹیوں کا نام ایک ہے، اور دونوں معصومہ پر ایسی کیفیت تاریخ دونوں کا نام ایک ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ دن کے اجالے میں شمع رسالت کے پروانے اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ دہرانا خطابت کی شان کے خلاف ہوتا، لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے دہرا دوں۔ دن کے اجالے میں شمع رسالت کے پروانے رسالت کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اتنے میں رسول نے، کاش آپ تک بات پہنچ جاتی، اتنے میں رسول نے پوچھا کہ جو سوال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو وہ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جو عورت کو اپنے وجود کے لیے ننگو آر سمجھتے تھے، اسے زندہ دفنا دینا اپنی بہادری و شجاعت سمجھتے تھے، وہ کیا جانے عورت کیا ہے اور عورت کا فخر کیا ہوتا اور عورت کے لیے بہتر کی چیز کیا ہوتی؟ ایک دوسرے کو دیکھنے اور جھانکنے لگے، لیکن انہی کے درمیان سے ایک درے بطول کا ہرکارہ اور خادم اور نوکر اٹھا، اور اتنا فاصلہ ہی نہیں تھا محراب سے وہاں تک کا، اتنا فاصلہ ہی نہیں تھا، بلکہ محراب سے در جنت کا جیسے دخل باب کیا، اندر سے ملکہ کائنات کی آواز آئی، کون؟ بی بی آپ کا ہرکارہ، آپ کا غلام، آپ کا نوکر سلمان آیا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بی بی آپ کے بابا نے ایک سوال کیا، وہ جواب آپ کے در کے علاوہ کہیں ملنے والا نہیں، سوال لیا، جواب لیا۔ اب میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آتے ہوئے سلمان کے قدموں کے چاپ کی دھمک اور رفتار تاریخ لکھ نہیں پائی تھی، لیکن جب آپ واپس ہوئے ہیں، پانے کے لیے ہو سکتا ہے اسٹریس ہوتا، لیکن جب چیز مل جاتی ہے تو جذبہ اسے دوڑاتا ہے، جب وہ چیز اسے مل جاتی ہے تو جذبہ اسے دوڑاتا ہے، اسی جذبے کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آئے۔ لیکن ادبیات بارگاہ رسالت سے واقف سلمان آ کر کے سکون سے بیٹھے، اور ابھی تک رسول اپنے جواب کے منتظر، اتنے درمیان ہاتھوں کو اٹھا کر کے جواب کو ادا کرنا چاہا۔ سلمان کچھ کہنا چاہتے ہیں، رسول اللہ آپ نے جو سوال کیا تو اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی جواب دیا، پیغمبر نے مسکرا کے پوچھا، فاطمہ کے گھر گئے تھے؟
فاطمہ کے گھر گئے تو یا رسول اللہ جانتا، جبکہ میں ایک جملہ اس حدیث میں ضرور سرچ کریے گا، جناب خضر اور جناب سلمان کے لیے امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جناب سلمان کے علم کے آگے جناب خضر کا علم ایسے ہی ہے جیسے کسی بھرے سمندر سے کوئی پرندہ ایک قطرہ پانی اپنے منقار میں اٹھا لے۔ جناب سلمان کے جناب خضر کے برابر ایسے جس طرح بھرے سمندر سے کوئی پرندہ اپنے منقار میں قطرہ پانی کو اٹھا لے، وہ قطرہ بھی جانتا ہے کہ یہ قطرہ کہاں جائے گا تو سمندر کہلائے گا۔ وہ سلمان کا قطرہ بھی جانتا ہے کہ کس سمندر سے ملیں گے تو ہم بھی سمندر ہو جائیں گے۔ آیا اور اس کو جواب کو دیا، جیسے ہی کہا کہ یا رسول اللہ ہاں در بطول پہ گیا تھا جواب لے گا، ایک بار لبے رسالت پر کوثری تبسم جیسے پھیلی ہے، فداہا ابوہا، تم پر تمہارا باپ قربان ہو جائے۔ میرے عزیزو، میں ایک جملہ آپ علماء ہیں شاید عوام اس کو ہضم نہ کر پائے، نبوت کبھی ڈائلاگ نہیں بولتی، معصوم کبھی جذباتی گفتگو نہیں کرتا، جب تک وہ 100% پیور اور اصلی اور بالکل حقیقت محض نہ ہو تب تک معصوم اس کے سلسلے میں کلام نہیں کرتا۔ نبوت کبھی جذباتی گفتگو نہیں کرتی۔ اب اگر رسول نے کہا تجھ پہ تمہارا باپ قربان، تو اب یہ باپ جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا، ایک کل ہے جو جس پہ قربان ہو رہا ہے، ایک کل ہے جو جز پہ قربان ہو رہا ہے۔ اس واقعے کو محفوظ رکھیے۔ اب تاریخ نے لکھا، جس ملک میں آپ رہتے ہیں نا، اسی علاقے خراسان جہاں ہمارا جد سویا ہوا ہے، 8واں تاجدار امامت کو سویا ہوا، اسی علاقے کے کچھ لوگ گئے ہیں مدینے جانے کے بعد درے امام پر چوکھٹ پر بوسہ دیا، اور اندر جب اجازت مل گئی صحن خانہ میں جانے کے بعد گئے اور پہنچنے کے بعد جو ہدایہ اور نذورات تھے اسے پیش کیا۔ خادم نے آگے بتایا کہ امام سات امام نہیں ہیں، گھر پہ تشریف نہیں رکھتے ہیں، شہر مدینہ سے باہر ہیں۔ ہدایہ و نذورات دیے اور کہا کہ یہ بارگاہ تک پہنچا دے امام کے، لیکن ہم نے ایک سوال بھی ہمارے علاقے کے لوگوں نے لکھا ہے، ان سوالات کے جوابات بھی چاہیے۔ سوال کو دیا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو سوال لے کر کے آئے تھے جب یہ سن لیتے کہ امام نہیں ہے تو اس کو دوبارہ تہہ کر کے جیب میں رکھ لیتے، جب وہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس کے لیے سوال لے کر کے آئیں جب وہ موجود ہی نہیں تو ہم کس کو دیں گے سوال کو۔ لیکن جس در اور گھر کو مان لیتے ہیں وہ رہے یا نہ رہے، وہ رہے یا نہ رہے، اگر در سے اور گھر سے عقیدت ہو جاتی، سوال کو دیا، اللہ رے وارے کریمہ تیرے کرم کا، ہم نے اس در پہ دشمنوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیا ہے۔ اگر مانگا ہے تو کاسے گدائی شمر میں اپنا سر ہم نے دے دیا ہے۔ ہاں بیعت نہیں کر سکتے، ہاں بیعت نہیں کر سکتے، لیکن ہم تم کو بے سوال واپس نہیں کریں گے، تمہارے کاسہ گدائی میں کشکول گدائی میں اپنا سر دے دیں گے۔ اب یہ سوال گیا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ یہاں رک ایک بات کہوں، مجھے نہیں پتا، ذرا پڑھیے گا ضرور، جو آپ کا حیدرآباد پاکستان کا مجھے جانا ہوا، مجھے شرف رہا، میں گیا ہوں اور پڑھا، مجھے بڑا لطف آیا وہاں، اور بڑا ہی خوش سماعت مجمع، بڑا لطف آیا۔ لطیف آباد کا شاید علاقہ اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا، مسجد نبی کا، وہ شاید وہ مولا کائنات کے نام سے بھی کوئی جگہ مشہور ہے، ہاں وہاں بھی جانا ہوا مجلس میں۔ تو وہ ایک حیدرآباد، آپ کا ایک حیدرآباد دکن جو ہندوستان کا، حیدرآباد دکن کے نوابین اور نظام کے سلسلے میں پڑھیے گا اس کو ضرور، یہ سب چیزیں کام آتی ہیں، خود مونی اس لیے میں کہہ رہا ہوں خطابت کے لیے۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ جو نظام یعنی جو بات وہاں کے نواب تھے ان سے، اور نوابین کا جو تھا وہ جو لوگ تھوڑا ان سے قریب ہوتے تھے یا مزاج شناس ہوتے تھے، وہ ان بارگاہوں میں جاتے تھے تو وہ ایک دانہ موتی کا یا جو بھی قیمتی پتھر ہوتا تھا اس کو ایک اچھے سے تھال میں رکھ کے اور ایک قیمتی کپڑے سے اس کو ڈھانپ کر کے حضور وہ جو اپنے ادب و آداب ہوتے تھے نوابی کے، جا کر کے بارگاہ و دربار میں پیش کرتے تھے، اور وہ نواب بہرحال اپنی تمام ترخندہ پیشانی کے ساتھ اس ایک دانے کو، وہ موتی کا ہو یا کوئی قیمتی ایک پتھر ہوتا تو اسے قبول کر دینا، اور جو ان کا اپنا مقسم اور جو خزانے دار ہوتا تھا اس سے یہ کہتے تھے کہ اسے قبول کر لیں، اور مقسم سے کہتے تھے اس کے تھال کو دوبارہ جواہرات سے بھر کر کے دے دیں۔ میں جلدی سے صرف 2 جملے میں، ایک دانہ لے کر کے آتے تھے، وہ اسے قبول کرتا تھا، اور جو اپنے مقسم سے کہتا تھا اس کی تھال کو جواہرات سے بھر کر کے دے دو۔ جب مزاج شناس ہوتے ہیں نا، جو مزاج شناس ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر ایک دانہ دیں گے تو تھال بھر کے ہمیں واپس ہونا ہوگا۔
جب کسی نواب کی بارگاہ میں جاتے ہیں ایک دانہ دے کر کے تھالی بھر کر لے کر کے آتے ہیں تو وہ نظام دکن ہوتا ہے. ہماری معرفت کو لاکھوں سلام. ہمیں غریب نہ سمجھو خرید لیں گے جنا. ہمیں غریب نہ سمجھو خرید لیں گے جنا کہ آنسوؤں کا در شاہوار ہاتھ میں ہے. جیتے رہو. جو ہیرے دے کر کے ہیرے واپس لیتے ہیں وہ نوابین ہوتے ہیں, نوابین مزاج ہوتے ہیں. جو آنسوؤں کو قطرہ دے کے جنت لے لیتے ہیں. ایک طرف معرفت ہے, ایک طرف کرم اور کمال ہے. بھیجا سوالات کو. اب جب سارے, اب ظاہر سی بات ہے جب ہدایت تحفہ وہاں اس بارگاہ میں دیے گئے ہیں جو کائنات کا پالن ہار ہے, تو ایسے تو خالی ہاتھ واپس ہونا نہیں ہے. ذرے دیے ادھر سے تو آفتاب واپس کرنے والا مزاج ہے. قطرہ دیا سمندر واپس کرتے ہیں. انہوں ساری چیزوں ہدایت تحفے کو واپس کرنے کے بعد وہ جو پرچہ کچھ لکھ کر کے کچھ خالی, کچھ لکھ کر کے کچھ خالی گیا تھا, اس خالی جگہ کو بھر دیا. اور جیسا وہ پرچہ اب تاریخ میں جاتا, صرف ایک نتیجے کے لیے جب وہ واپس آیا تو دیکھا یہ تو تحریر بھری ہوئی ہے, جو ہم نے مانگا تھا وہ ہمیں مل گیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب امام ہے نہیں تو لکھا کس نے. پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ جب کیا امام آ گئے ہیں, کہا نہیں ہے, تو پھر یہ لکھا کس نے. لیکن جب کمال معرفت کسی در اور گھر کی ہو جاتی ہے کہ اس در سے کبھی ہمیں دھوکہ نہیں ملے گا, صحیح جواب ملے گا. معرفت کی اس معراج پہ ہے کہ اس در سے کبھی ہمیں دھوکہ نہیں ملے گا, ہمیں صحیح جواب ملے گا. لارے اس در پر اعتماد کی وجہ سے جواب لیا, تہ کر کے آنکھوں سے لگایا, سینے کے پاس محفوظ کر کے نکلے. جب شہر سے باہر نکلے ہیں, اتفاق نہیں حسن اتفاق بلکہ یہ میں کہوں گا اہتمام و تدبیر الہی اور امامت. اہتمام و تدبیر الہی اور امامت کے تحت جب وہ امام کی آمد کو دیکھا, کارواں نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا, ساری داستان سارے واقعے کو بتایا اور اپنی بے مائگی کا اظہار کرنے چاہتے تھے, مگر خوشی کے آنسو آنکھوں میں آگے. مگر آقا آپ کا دیدار ہو ہی گیا. اور آقا ہم آئے تھے اور اب کچھ سوالات ہمارے پاس تھے, تو امام نے کہا پھر سوالات ہم نے آپ کے بیت الشرف میں بھیجا, تو پھر یہ میں کہوں گا امام نے اسے کہا پھر, کہا آقا وہ مجھے جواب مل گیا ہے. کیوں نہیں, لاؤ ذرا دیکھیں تو. جواب جیسے کیا, اور جیسے سطریں نگاہ نظر نواز ہوتی جاتی ہیں, چہرے پر خوشی کی سرخی اور لہر دوڑتی چلی جاتی ہے. اور جیسا آخری جملہ ختم ہوا تہ کرنے کے بعد, فداہا ابوہا, تجھ پر تمہارا باپ قربان ہو جائے. اے میرے دوستو, فاطمہ کے نام کا اور کردار کا اثر ایسا ہے کہ ایک جواب دیتی ہے اور ایک کئی جواب دیتی ہے. ایک جواب ہو یا کئی جواب, فاطمہ اگر فاطمہ ہے تو ایک جگہ نبوت قربان ہو جاتی ہے, ایک جگہ امامت قربان ہو جاتی ہے. اگر فاطمہ ہے تو ایک جگہ نبوت قربان ہو جاتی ہے, ایک جگہ امامت قربان ہو جاتی ہے. اے میرے عزیزو, اے میرے دوستو, اپنی بچیوں کا نام راضیہ, مرضیہ, محدثہ, متکلمہ, فاطمہ, جو بھی آپ نام رکھیں, لیکن نام رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت اسی لحاظ سے کریے. علی جیسا داماد تلاش کرنے والوں کو چاہیے پہلے فاطمہ جیسی بیٹی تربیت کریں. ہر گھر ہر در کا یہی درد ہوتا, مولا ایسا نہیں کرتے تھے, مولا ایسا نہیں کرتے تھے, مولا بالکل ایسا نہیں کرتے تھے, شہزادی بھی ایسا نہیں کرتی جیسے بی بی آپ کرتی ہیں. علی جیسا داماد تلاش کرنے والوں کو چاہیے پہلے فاطمہ جیسی بیٹی تربیت کریں. اور جب یہ ہوگا, جیسی بہو آپ بھیجیں گے ویسے ہی اولادیں جنم دے کر کے ویسے ہی داماد آپ کے گھر آئے گا. امام کی بارگاہ میں جیسے ہی چاہنے والے نے آ کر کے کہا, ماتم بھی ہے, سینہ زنی بھی ہے, میں گریز کروں کہ آقا اللہ نے مجھے ایک رحمت دی ہے. کیا نام رکھا؟ مولا آپ کی جدہ اور مادر گرامی سے اچھا بہتر نام کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے فاطمہ رکھا ہے. تاریخ نے لکھا کہ امام گریہ کرنے لگے, امام صادق علیہ السلام. اور کہانی انبک, مبارک ہو تمہیں. لیکن میں جعفر صادق تم سے خواہش یہ کرتا ہوں کہ اگر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو کبھی اسے تماچے نہ مارے, کبھی اسے جھڑکنا نہیں, کبھی اس کے ساتھ بددہنی نہ کرنا.
آخر امام کے دل میں کون سا وہ درد تھا جو اپنے صحابی سے امام کہیں پہنچے؟ کہاں وہ شہزادی، کہاں وہ عصمت کبریٰ کا صرف نام، کہ ایک صحابی کی بچی کا نام اگر فاطمہ رکھ دیا تو امام معصوم کہتا ہے میں تم سے خواہش کرتا ہوں اپنی بچی کو تماچے نہ مارنا۔ اے میرے اللہ، امام صادق کے دل میں کون سے اتنے گہرے زخم تھے، امام نے نہ کہتے ہوئے بھی ساری باتیں کہہ دی ہیں۔ بہت مشہور ہے واقعہ، آپ سب پڑھتے اور میں بھی پڑھتا ہوں، میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری شفاعت کا ذریعہ ہو جائے۔ یہ جو اللہ آپ کے جو بچے ہیں نا انہیں سلامت رکھے، میرے اللہ شہزادی کے صدقے میں جو لا اولاد ہیں اللہ اسی سال انہیں صاحب اولاد کر دے، اس لیے کہ شہزادی کا محسن زندہ نہیں رہ سکا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزو، آپ سب کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم لوگ بچپن میں کچھ ایسی باتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں نا، ابھی بھی ہم بیٹھتے ہیں ہمارے گاؤں میں کیا ہوا تھا جب میں اتنا چھوٹا تھا، اتنا تھا، وہ چیز ایک ذہن میں نقش ہو جاتی ہے جو بھول نہیں پاتا انسان۔ کبھی خوشی کی کوئی باتیں رہ جاتی انسان بھول نہیں پاتا، کبھی بچپن کی کچھ ایسے دکھ بھری داستان ہوتی ہے کہ انسان جیتے جی مر تو جاتا ہے لیکن اسے بھول نہیں پاتا۔ آپ اگر چھوٹے، اللہ نہ کرے، اگر کسی نے آپ کے بھائی کو کسی نے اگر تماچا مار دیا ہو تو آپ تنہائی میں بھی سوچتے ہیں تو مچل جاتے ہیں کہ اگر اس نے آخر کیا کہ میں تو چھوٹا تھا۔ اللہ نہ کرے کوئی آپ کی ماں پر ہاتھ اٹھائے، جب آپ سوچیں گے تو اس لمحے کو یاد کر کے مر جانا چاہیں گے نا، ہائے میں زندہ رہا اور میری ماں کو تماچے مار کے چلا گیا، ہائے میں زندہ رہا اور میری ماں کی پسلیاں توڑ دی گئی، ہائے میں زندہ رہا اور میرے ماں کے بازو توڑ دیے گئے۔ یہی کچھ منظر حسن مجتبیٰ کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ میں نے بارہا پڑھا، تاریخ مختل جانتے ہیں، امام کی انگلی پکڑ کر کے مولا کائنات کے امام حسن مجتبیٰ چل رہے تھے کہ کسی ایک تنگ گلی میں جیسے پہنچے اور کوئی شخص بدبخت ادھر سے آتا ہوا دکھائی دیا، جب وہ جیسے قریب ہوا امام حسن مولا کے پیچھے فوراً دبک گئے۔ اے بھائیو، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، ہم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چلتے تھے، بڑا غرور کرتے تھے میرا بھائی میرے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ چلتے تھے احساس کرتے تھے میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ اگر علاقے کا نامور باپ ہو، بہادر ہو، تو کتنا سینہ چوڑا ہو جاتا، جس کا باپ فاتح خیبر ہو، جس کا باپ صاحب ذوالفقار ہو، بدر کا غازی، احد کا سرما ہو، وہ ساتھ چل رہا، کوئی آئے، دنیا کا طوفان آئے، حسن کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ ہائے میں کیسے کہوں، لیکن جیسے دیکھا امام جب پیچھے ہو گیا، وہ شخص گزرنے والا گزر گیا، حساس باپ امام نے محسوس کر لیا کہ حسن مجتبیٰ نے ایسا کیوں کیا، پلٹ کے آگے کیا کہ میرے لال تم ایک بیگ ہمارے پیچھے چھپ کیوں گئے تھے؟ میں کیا کروں لفظوں کو کہنے کے لیے، روکے گا بابا اسی نے ماں کو تباہ۔ یا بقیت اللہ، یا حجت اللہ، مولا یا آپ کے خادم آپ کی جدہ پہ گریہ کر رہے ہیں، مولا الہوں کو قبول کر لیجئے گا۔ اے کریم اہل بیت بی بی، آپ کو آپ کی ماں کا پرسہ دے رہے آنسوؤں کو قبول کیجئے گا۔ انسان کبھی بھول نہیں پاتا۔ سوچا ہے آپ فاتح خیبر کی زوجہ پر ہاتھ اٹھے، فاتح خیبر چپ رہنا پڑے۔ دوسرا لمحہ خود امام کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کروں، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس منظر کو جب آپ نے دیکھا آپ کی کیا کیفیت تھی؟ تو امام حسن مجتبیٰ نے رو کے کہا میں اس منظر کو تم سے کیسے بتاؤں، میں اس پریشانی میں تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، زخمی میری ماں پڑی ہوئی ہے، پسلیوں ٹوٹی میری ماں پڑی ہے، میرے باپ کو قیدی لے کر کے گئے ہیں، ماں کے پاس بیٹھوں تو باپ کو مار ڈالیں گے، باپ کے پاس جاؤ تو میری ماں مر جائے گی۔ اے میرے عزیزو، اے سادات، تمہارے نام تمہاری ماں نے سلام کہا ہے، وَقْرَئِ السَّلَامَ عَنْ عُلْدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، علی صبح قیامت تک کہ میری اولادوں کو میرا سلام کہیے گا۔ اور یہ اولاد مادی اور معنوی دونوں، آپ سب اولاد زہرا ہیں، اس لیے کہ پیغام زہرا کو آپ پہنچا رہے ہیں۔ سادات کو دوہرا شرف حاصل ہے کہ ان کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ میرے دوستو، آج صبح مجھ سے کسی نے کہا کہ دعا کرا دیجئے کوئی بیمار ہے۔ میں ایک طبیعت میں ہمیشہ مختل سے علاوہ میں فطرت پڑھنا چاہتا ہوں اور رونے کے لیے وہی کافی ہوتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے
تو پورے گھر کا ماحول نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. لیکن اگر بیمار کی حالت تھوڑی تھوڑی سنبھلنے لگتی ہے تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے, خوشی کے آثار آ جاتے ہیں, کھانا پینا اچھا لگتا ہے, بات کرنا اچھا لگتا ہے. یہی کچھ ہوا تھا. آپ اس جہاں یہاں آئے نا حسینیہ میں صحن کا آپ خیال کریں, جیسے آپ در سے ایک صحن ہے, صحن کے بعد آپ یہاں جیسے دروازے سے صحن میں امیر کائنات آئے, یہ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے گئے, بابا کے ابا کو پکڑ لیا اور بابا کے ابا کو پکڑ کے کہا کہ بابا اماں کی طبیعت سنبھلنے لگی ہے. اے بابا اماں کی طبیعت سنبھلنے لگی. علی کے چہرے پہ جو خوشی کے آثار, ایک سوال کیا, بیٹا کیسے, سوچتا ہوں کیسے آپ برداشت کریں گے, بیٹا کیسے محسوس کیا؟ اے بابا اماں نے آج اپنے ہاتھوں سے ہمیں نہلایا ہے. اے بابا اپنے ہاتھوں سے ہمارے کپڑے بدلے. اے بابا آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھانا کھلایا. جن کے چھوٹے بچے وہی احساس کر سکتے, دنیا کچھ ہو جائے, ماں اگر لقمہ رکھ دیتی ہے لگتا ہے کائنات مل گئی. ارے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو. اے مولا میں نے آپ کی ماں کے لیے سنا ہے, 18 سال کی عمر ہے, دیوار کے سہارے زہرا چلتی ہے, دائنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی. اے میرے اللہ کیسے نہلایا حسین کو, کیسے کپڑے تبدیل کرائے. ایک روایت پہ جس پر میں ہمیشہ مصائب کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ پڑھوں, اور آپ کی زحمت تمام مقتل تو آپ مستقل سنتے رہیں گے. جب شہزادی کونین نے ساری وصیتیں کی, ان وصیتوں میں کہا کہ علی ابن علم, جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں بیماری کے سبب آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکی. بابا سے ہمارا شکوہ نہ کیجیے گا. اے بنت رسول, جب سے آپ ہمارے گھر آئی ہیں میں غربت کے سبب کوئی خواہش و تمنا کی پوری نہ کر سکا. علی میرے بعد یہ بچے یتیم ہو جائیں گے, اگر کچھ ایسا کبھی ہو جائے جو آپ کے مزاج پہ بار ہو تو انہیں جھڑکیے گا نہیں. بنت رسول یہ امام ہے, اسے خطا کا امکان نہیں ہے. علی میری آخری وصیت آپ سے یہ ہے کہ مجھے دفنانے کے بعد بھول نہ جائیے گا, میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھتے رہیے گا. اسی وصیت پر بس میں مقتل کی عربی عبارت اور کاش اسے ترجمہ کر لے جاؤں, پڑھوں آپ کی زحمت تمام. امیر کائنات وصیت زہرا کے تحت ہمیشہ قبر زہرا پہ جاتے ہیں, دیر تک قرآن پڑھتے ہیں, اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. ایک بار امیر کائنات قرآن پڑھتے پڑھتے امیر کی آنکھ لگ گئی خواب میں. علماء ہے نا, آپ تو مقتل پڑھوں. شہزادی خواب میں آئیں, شکر اللہ سعیک ابن علم, شکر اللہ سعیک ابن علم, ان زینب قد استيقظت من نومها وترى مکانی فلم تجدنی فتقول یا اماں. علماء ترجمہ کرو, اے علی جلدی سے گھر جائیے, جلدی سے گھر جائیے. ارے زینب ابھی چونک کے اٹھی ہے, مجھے خواب میں دیکھا ہے, میری بستر کی طرف دیکھ کے بلک بلک کے رو رہی ہے, جلدی جائیے زینب کو سنبھال لیجئے. علی چونک کے اٹھے, تیز قدموں چلتے ہوئے آئے, دیکھا ننھی سی بچی ہے, ماں کے بستر کی طرف دیکھ کے رو رہی ہے. اماں کہاں چلی گئی؟ اماں زینب یتیم ہو گئی ہے. ایک بار علی نے اٹھایا, سینے سے لگایا, جیسے سینے کی گرماہٹ ملی, زینب کو سکون مل گیا. بس ختم کیا مصائب, زینب کو سکون مل گئے. اے بی بی, آپ نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا تھا, علی آئے ہیں, سینے سے لگا لیا ہے, باپ کے سینے کی گرماہٹ ملی. ہائے رے زندان شاہ, ایک بچی ہے جس نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے, کہاں کا سینہ کٹا ہوا, سر ملا, لب پہ لب رکھ دیے. اے بابا میری کان کی لویں زخمی ہو گئی, میرے رخسار نیلے ہو گئے, بابا مجھے کس نے یتیم کر دیا. ماتم حسین.